کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہم جو سیکھ رہے ہیں دا نیو اینڈ دا اولڈ کووننٹ. پچھلی دفعہ ہم نے اولڈ کووننٹ میں جو ان سے دیکھا، ہم نے پچھلی دفعہ جو کووننٹ ورڈ ہے اس کو عبرانی زبان میں دیکھا تھا، اور کووننٹ ورڈ ہم نے دیکھا کہ عبرانی زبان میں اس کو بریت جو ہے کہا جاتا ہے، اور یہ عبرانی زبان کا جو اسٹرانگ کنکارڈنس 1285 ہے. یہ میرے خیال میں جو سے یہ ایک ضروری ہے کہ ہم اس کا ایک پس منظر جو ہے کہ بریت یہ کووننٹ ورڈ، یہ اس کا پس منظر کیا ہے. یہ پچھلی دفعہ جو سے جب ہم نے اس کو کووننٹ کو ورڈ کو سیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ کووننٹ جو سے جو کہ عبرانی زبان بریت سے عہد جس کو اردو میں کہا گیا، انگلش میں کووننٹ اس کو جو ہے ٹرانسلیٹ کیا گیا، یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین ٹو پارٹیز. وہ پارٹیز ایکول بھی ہو سکتی ہیں اور ایکول ان اسٹرینتھ اور ان ایکول ان اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہیں. یہ بٹوین گاڈ اینڈ مین بھی جو ہے کووننٹ ہو سکتا ہے، بٹوین مین اینڈ مین بھی کووننٹ ہو سکتا ہے، بٹوین گاڈ اینڈ نان لیونگ سبسٹینس بھی کووننٹ ہو سکتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کووننٹ جو ورڈ ہے یہ نکلا کہاں سے ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. یہ خدا نے جو الفاظ بولے ہیں کہ میں عہد باندھتا ہوں، I'll make a covenant. What does it mean? اب یہ کووننٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بریت جو لفظ ہے جو کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ اس کی جو روٹ ہے وہ بار، ایک اور عبرانی زبان کا لفظ بار سے یہ ڈرائیو ہوا ہے ورڈ. اور جب اسے آپ بار کو دیکھتے ہیں تو بار جو ان سے اس کا مطلب ہے گرین. گرین مینز دانا، خوراک. اور یہ بار جو ان سے یہ ریپریزینٹ کرتا ہے یہ جو مویشی ہوتے تھے ان کو یہ بار دیا جاتا تھا، گرین دیا جاتا تھا، دانا دیا جاتا تھا، خوراک دی جاتی تھی تاکہ وہ جو مویشی ہے وہ اس کو کھا کر تو تندرست اور توانا ہو سکیں. کیوں انہیں کیا تھا تندرست اور توانا؟ تاکہ انہیں جب قربانی کے لیے پیش کیا جائے تو وہ قربانی کے لیے ایک اچھا تندرست توانا جانور ہو. اب جب ہم اس کو بریت کو دیکھتے ہیں بار کو، کہ بار سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ گرین جو ہے جو اس کا روٹ ورڈ ہے بریت کا بار اس کے معنی ہے گرین کے. یہ بار جو سے دو اور جو سے اس سے لفظ نکلتے ہیں، اور یہ وہ جو لفظ نکلتے ہیں وہ بیری اور بارا نکلتے ہیں. بارا کا بیری کا مطلب ہے موٹا اور بارا کا مطلب جو سے وہ ہے گوشت، میٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بار سے جو ڈرائیو ہو رہا ہے ورڈ، یہ وہ دانا ہے جو کہ جانور کو دیا جائے گا اس کو جو ان سے تندرست کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو گوشت ہے جانور اب وہ اچھا تندرست اور توانا جانور ٹھہر سکے. اب یہ بریت جو ان سے جو لفظ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ورڈ بریت، میک اے کووننٹ، عہد باندھا جانا، تو یہ میک اے کووننٹ جب اس کو عبرانی زبان میں آپ دیکھیں، یہ میک اے کووننٹ جو ہے 13 مرتبہ جو ہے کلام خدا کے اندر استعمال ہوا ہے. بریت بذات خود لفظ جو عہد ہے یہ 284 مرتبہ استعمال ہوا ہے 264 آیتوں کے اندر. جو میک اے کووننٹ ورڈ ہے کہ آؤ عہد باندھیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ کرات بریت سے نکلا ہے. کرات کا جو ان سا مطلب ہے ٹو کٹ، کاٹنا. تو اب یہ جو ہمیں ایک پس منظر مل رہا ہے کہ یہ جو بریت جب عہد باندھا جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کرات بریت ٹو میک اے کووننٹ، اٹ مینس دیٹ وہ جانور جس کو دانا دیا گیا تاکہ وہ تندرست ہو قربانی کے لیے، اب اس کو آپ کاٹ رہے ہیں. تو بیسیکلی جب عہد باندھا جاتا تھا تو پرانے دور میں جو ایسٹرن دور ہے، کیونکہ جو بائبل ہے یہ ویسٹرن دور کے مطابق نہیں ہے، یہ ویسٹرن پس منظر کو
जो उनसे उसको बयान नहीं किया गया, ये वो एंशियंट जो उनसे पस मंजर इसमें बयान किया गया है। और जब आप एंशियंट पस मंजर को समझते हैं तो तब आपको कलाम खुदा की बहुत सारी बातें जो आज वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक समझ नहीं आती या मायूब लगती हैं, या आपको उनकी जो है समझ जो है वो लाहासिल नजर आती है, जब आप ईस्टर्न कल्चर में जाकर उसे देखते हैं तो आपको कलाम खुदा की जो है ज्यादा बेहतर उस कल्चर को समझने की में मदद मिलती है। तो ये जो हम देखते हैं करार बरीत, जिसका मतलब है टू कट, टू मेक अ कवनेंट। करार का मतलब है टू कट, और करार बरीत का मतलब है टू मेक अ कवनेंट मीन्स आओ हम अहद बांधे। अब अहद किस तरह बंधता था पुराने दौर में? जानवर को लिया जाता था और जानवर को लेकर उसे दो टुकड़े किया जाता था, और दो टुकड़े कर कर उन्हें साइडों के ऊपर रख दिया जाता था, और उस जानवर के दरमियान में से गुजरा जाता था। और ये कहा जाता था कि जब ये अहद बंधता था और वो जानवर में के दरमियान में से जो दो टुकड़े हो चुका हुआ है तो उसमें से गुजरा जाता था, तो ये कहा जाता था कि अगर कोई इन दो पार्टियों में से अहद को तोड़े तो वो इसी जानवर की तरह दो टुकड़े किया जाएगा। तो ये अहद बांधना जो उनसे है ये कोई मजाक नहीं होता था। ये आज के दौर के मुताबिक जो अहद जो उनसे है जब बंधता है, तो आज जो उनसे आप अहद को तोड़े तो आप जो उनसे उसे समझते हैं कि उसके कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। लेकिन अहद जो लफ्ज निकला है, जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज बरीत है, जो इसको इंग्लिश में कवनेंट कहा गया, जब कोई कवनेंट बांधा जाता था तो जानवर लिया जाता था, दो टुकड़े किए जाते थे, दो टुकड़े कर कर उनके बीच में से जो उनसे गुजरा जाता था, और ये कहा जाता था कि ये दो पार्टियों में से कोई जो है तोड़ेगा वो इसी तरीके से टुकड़े उसके किए जाएंगे। हम इसको कलाम खुदा के अंदर से देखते हैं। पैदाइश की किताब 15 बाब उसकी 10वीं आयत में हम मानते हैं कि खुदा जो उनसे है वो किस तरह अहद बांधते हैं। पैदाइश की किताब 15 बाब और उसकी 10वीं आयत, कलाम खुदा हमें यूं सिखाते हैं। पैदाइश 15:10 में उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से दो टुकड़े किया, और हर टुकड़े को उसके साथ दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तो ये आप देख रहे हैं कि एक अहद बांध रहा है। अहद कौन बांध रहा है? खुदाए कदूस अब्राहम से अहद बांध रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि अहद किस तरीके से बांधा जा रहा है। पैदाइश 15 बाब उसकी 10वीं आयत बयान कर रही है कि उसने किसने? खुदाए कदूस ने। उसने उससे कहा कि मैं 10वीं आयत, उसने उन सबों को लिया और उनको बीच से दो टुकड़े किया, और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी अब्राहम ने टुकड़े किए, तब शिकारी परिंदों टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राहम उनको हनकाता रहा। सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। किसके ऊपर? अब्राहम के ऊपर। अब्राहम के साथ खुदा ने अहद बांधना है। खुदा जो उनसे अब्राहम को बता रहे हैं कि अब मैं किस तरीके से अहद बांधूंगा। अब्राहम जो है वो जानते हैं कि अहद बांधने का तरीकेकार क्या है। खुदाए कदूस ने इसी बार में उन्हें तरीकेकार को बता दिया गया है। अब 12वीं आयत बता रही है, सूरज डूबते वक्त अब्राहम पर गहरी नींद गालिब हुई, और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई, और उसने अब्राहम से कहा। खुदाए कदूस फरमाते हैं, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। और 17वीं आयत बता रही है, और जब सूरज डूबा
اور اندھیرا چھا گیا، تو ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ عہد بند رہا ہے، اور عہد باندھنے کا طریقہ کار یہ تھا۔ اور خدا قدوس کا شکر ہے کہ ہم نے شاید اس باب کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، شاید پڑھا بھی ہو، لیکن شاید ہمیں اس کی سمجھ کہ وہ مشعل کیوں گزر رہی ہے، اس کا کنسپٹ کیا تھا۔ اس کا کنسپٹ تھا کہ خدا قدوس ابراہیم سے عہد باندھ رہے ہیں، اور لکھا ہے اسی روز یہوہ خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کنینیوں اور گزنیوں اور قدمونیوں اور ہیتیوں اور فرزیوں اور فائم اور اموریوں اور کینانیوں اور جرجاسیوں یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ خدا قدوس اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ عہد کس طریقے سے، یہ جو بریت ورڈ ہوا، یہ بریت کو ہم نے دیکھا جس کو انگلش میں کووننٹ کہا گیا، جس کو اردو میں عہد کہہ کے پکارا گیا، اس عہد کو کس طریقے سے باندھا جاتا تھا۔ اور یہ عہد جو ہے وہ خدا انسان کے درمیان بنتا تھا، انسان کے درمیان بنتا تھا، خدا اور غیر انسانی مخلوق کے درمیان میں، زمین کے ساتھ باندھا، آسمان کے ساتھ باندھا، چرند پرند کے ساتھ بندھا۔ ہم یرمیا 34 باب میں بھی چلیں گے اور اس کی 18 سے 20 آیت دیکھیں گے۔ یرمیا 34 باب اس کی 18 سے 20 آیت، کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتیں جنہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچڑے کو دو ٹکڑے کیا اور ان دو ٹکڑوں کے درمیان میں سے ہو کر گزرے۔ So when the covenant is been made, this is how the covenant is been made. جب عہد باندھا جاتا تھا، جانور لیا جاتا تھا، اسے خوراک دی جاتی تھی، موٹا تازہ کیا جاتا تھا، ذبح کرنے سے پہلے اسے ذبح کیا جاتا تھا، دو ٹکڑے کیے جاتے تھے اور ان دو ٹکڑوں کے درمیان سے گزرا جاتا تھا عہد کی جون سے اسے قائم کرنے کے لیے۔ ہاں میں نے ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی۔ تو جب کوئی عہد شکنی کرتا تھا تو وہ اسی طریقے سے، یہ اس لیے دو ٹکڑے کیے جاتے تھے اور اس لیے اس کی میں سے گزرا جاتا تھا کہ اگر کوئی عہد شکنی کرے گا تو اس کے بھی دو ٹکڑے کیے جائیں گے۔ اور جون سے یہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے، یہ ایک پکچر جون سی آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ جانور لے کر دو ٹکڑے کیے جاتے تھے اور اس کے بیچ میں سے گزرا جاتا تھا۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عہد انہوں نے باندھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ عہد جو ہے خوریب کی پہاڑی پر جو ہے وہ بندھا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ عہد جو بندھا وہ کس کے درمیان بندھا؟ وہ خدائے قدوس اور بنی اسرائیل کے درمیان بندھا۔ اور اس عہد کو ہم نے دیکھا کہ اس عہد کو خدائے قدوس نے دو تختیوں پر قلم بند کیا، اور ان دو تختیوں کو جو ہے موشے کے حوالے کیا، اور موشے نے جو ہے ان عہد کی باتوں کو جو دو تختیوں پر لکھی گئیں جو کہ 10 احکام ہیں، انہیں لے کر عہد کے صندوق کے اندر رکھا، کسی عام جگہ پر نہیں رکھا، کیونکہ وہ عہد تھا، اس کی حفاظت کی جانی تھی۔ اس عہد کو جو خدائے قدوس نے پہلے اپنے منہ سے ادا کیا، انہی کو آپ نے دیکھا
کہ خدا قدوس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے ان دو پتھر کی لوہوں پر تحریر کیا، اور دو پتھر کی لوہیں جو ہیں وہ خدا قدوس کا عہد ہیں، اور وہ دو پتھر کی لوہیں سب جانتے ہیں کہ وہ 10 احکام ہے، اور کلام خدا یہ بیان کرتا ہے کہ ان کے سوا اور کچھ نہ کہا، اور وہی دو پتھر کی لوہیں عہد کے صندوق کے اندر رکھی گئیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس جو عہد باندھتے ہیں وہ کیوں باندھتے ہیں، کیوں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد باندھا، اس کو ہم سیکھنے کے لیے زبور 135 میں آئیں گے۔ زبور 135، اور جب آپ اس کی چوتھی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدا قدوس نے یہ عہد کیوں باندھا۔ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے زبور 135 چوتھی آیت میں، کیونکہ یہوہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے۔ یعقوب اور اسرائیل، یعقوب کا نام تبدیل ہو کر اسرائیل بنا۔ بنی اسرائیل سے عہد اس لیے بندھا کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت چنا۔ کسی اور قوم کو خدا نے اپنی ملکیت نہیں چنا۔ ہم یہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس عہد میں جو بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا گیا، جس کو خدا نے خاص ملکیت چنا، اس عہد میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کلام خدا میں استثنا 5:2 کے اندر یہ عہد بندھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس عہد کو خدا قدوس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے 2 لوحوں پر تحریر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ان 2 لوحوں پر 10 احکام ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ احکام عہد کے صندوق میں رکھے گئے۔ اگر بنی اسرائیل اس عہد پر قائم رہتے تو خدا قدوس وہ تمام برکتیں جو اس عہد کے وسیلے سے بنی اسرائیل کے لیے ٹھہرائی گئی تھیں، وہ انہیں ملتی، لیکن بنی اسرائیل عہد پر قائم نہ رہے۔ باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل نے پکار کر کہا کہ ہم تمام باتوں کو جو خدا قدوس نے ہم سے کہی ہیں، جو موسیٰ کی معرفت ہمیں اپنا آئین دیا ہے، اس عہد کی باتوں کو ماننے کے لیے ہم اس کو من و عن کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ عہد کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے وہ دونوں پارٹیز ایکسپٹ کریں۔ خدا قدوس نے کہا کہ یہ وہ عہد ہے جو میں آپ کے ساتھ باندھتا ہوں، اس عہد کی بدولت آپ کو یہ برکتیں دوں گا۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم اس عہد کی تمام باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ عہد اب ٹھہر چکا ہے، اور جو عہد توڑے گا اس کا حال اس بچڑے کی مانند ہوگا جس کو 2 ٹکڑے کیا جاتا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے عہد کو توڑتی ہے اور وہ 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دی جاتی ہے، 10 کا قبیلہ اور 2 کا قبیلہ۔ خدا قدوس اگر عہد باندھتے وقت اس ابراہم پر گہری نیند بھیجتے ہیں، خدا قدوس
उस मशल की तशबीह के मानंद उसमें से गुजरते हैं, खुदा कुदूस अहद बांधते हैं, बनी इस्राइल अहद तोड़ती है, उस अहद तोड़ने के नतीजे में बनी इस्राइल को 2 टुकड़े कर दिया जाता है। बनी इस्राइल ऐसे 2 टुकड़े नहीं हुई, अहद तोड़ा, बनी इस्राइल को 2 टुकड़े कर दिया गया। हम देखते हैं खरूज 24वें बाब में, खरूज की किताब 24वां बाब, जब आप इसको देखते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है। हम पहली से 7 आयत तक पढ़ेंगे। इसमें बनी इस्राइल अहद की तस्दीक कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि जो अहद बंध रहा है दोनों पार्टीज उस पर एग्रीड हों। अगर बनी इस्राइल एग्रीड नहीं है, दे कैन नॉट बी अंडर द कर्स। खरूज 24वां बाब कलाम खुदा में यह सिखाता है, और यहोवा खुदा ने मोशे से कहा कि तू अहरोन और नदब और अबीऊ और बनी इस्राइल के 70 बुजुर्गों को लेकर यहोवा खुदा उनके पास ऊपर आ, और तुम दूर ही से सिजदा करना। और मोशे अकेला यहोवा खुदा के नजदीक आए, पर वो नजदीक ना आए और लोग उसके साथ ऊपर ना चढ़ें। और मोशे ने लोगों के पास जाकर यहोवा खुदा की सब बातें और अहकाम उनको बता दिए, और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया कि जितनी बातें यहोवा खुदा ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे, हम उन सब को मानेंगे। हम आगे पढ़ते हैं 4 आयत से खरूज 24वें बाब की। और मोशे ने यहोवा खुदावंद की सब बातें लिख ली, और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह और बनी इस्राइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। और उसने बनी इस्राइल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाई और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़बीहे यहोवा खुदावंद के लिए गुजराने। और मोशे ने आधा खून लेकर बांसों में रखा और आधा कुर्बानगाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहद नामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ यहोवा खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। इस अहद की बनी इस्राइल तस्दीक कर रहे हैं। अब बनी इस्राइल इस अहद को अगर उन्होंने तोड़ा तो अहद शिकनी की वजह से बनी इस्राइल जो है उन बरकतों से महरूम होंगे और उन लानतों के मातहत ठहरेंगे। और हम एक और हवाले में आते हैं इस्तिस्ना 5 बाब में। और उसकी हम जो आयात है वो पढ़ेंगे वहां 32वीं से, इस्तिस्ना 5 बाब उसकी 32वीं आयत से। सो तुम एहतियात रखना और जैसा यहोवा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है वैसा ही करना, और दाहिने या बाएं हाथ को ना मुड़ना। तुम उस सारे तरीक पर जिसका हुक्म यहोवा खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको दिया है चलना, ताकि तुम जीते रहो और तुम्हारा भला हो और तुम्हारी उम्र उस मुल्क में जिस पर तुम कब्जा करोगे दराज हो। मोशे बनी इस्राइल को अहद बनी इस्राइल कर चुकी है। मोशे अब बनी इस्राइल से कह रहे हैं कि दाने या बाएं ना मुड़ना, इस अहद की अहद शिकनी ना करना, क्योंकि अगर तुम अहद शिकनी नहीं करोगे तो वो तमाम बरकतें जो इस अहद की बदौलत
یہوہ خداوند نے فرمائی ہیں وہ تمہیں ملیں گی۔ ہم اس کو آگے آپ پڑھتے چلے جائیں استثنا کی کتاب کو، تو آپ دیکھتے ہیں استثنا 7 باب میں آتے ہیں اور اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے اس کو تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس عہد کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں کہ عہد شکنی کی سزا کیا ہوگی۔ آج کے دور میں جب آپ عہد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ پرومس کرتے ہیں، تو آپ بریک کر دیتے ہیں اینڈ یو ڈونٹ ایون بودر، آپ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ جب پرانے دور میں عہد بندتا تھا، اٹ از اے سیریس میٹر۔ بنی اسرائیل عہد شکنی کرتی ہے، اور جب عہد شکنی کرتی ہے تو بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، یہودا کا قبیلہ اور باقی 10 اور قبیلے، 2 قبیلے ایک طرف اور 10 قبیلے ایک طرف۔ ہم استثنا 7 باب اس کی 12ویں آیت میں آتے ہیں۔ کلام خدا بتا رہا ہے، موشے بنی اسرائیل سے بار بار انہیں وارن کر رہا ہے، موشے بار بار بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ اس عہد کے اندر رہنا۔ موشے جانتا ہے، بنی اسرائیل جانتی ہے کہ عہد شکنی کی سزا کیا ہوگی۔ موشے 7ویں استثنا 7 باب میں پھر سے بنی اسرائیل کو کہتا ہے، اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے یہوہ خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جن کی قسم انہوں نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ وہ کہہ رہے کہ اگر آپ اس کے اندر رہو گے تو جو عہد خدا نے باندھا ہے، جو اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں یہ ملک دوں گا اور یہ ابدی ملک ہوگا تمہارے لیے، کوئی تمہیں یہاں سے بے دخل نہ کر پائے گا، وہ اپنی رحمتیں تم پر قائم رکھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل عہد شکنی کرتے ہیں۔ ہم استثنا کے 11ویں باب میں آتے ہیں اور اس کی 26 سے 28ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ موشے ایک دفعہ پھر سے بنی اسرائیل کو، موشے کو علم ہے کہ یہ قوم خدا قدوس کی نافرمانی کرے گی۔ 400 سال تک یہ قوم غلامی کی حالت میں رہی ہے، عہد چکنی کی انہوں نے، غلامی کے اندر گئی، غلامی میں روئی چلائی، خدا نے سنا اور خدا نے پھر سے انہیں اس غلامی سے رہائی دلوائی۔ اب خدا پھر سے عہد باندھ رہا ہے، موشے وارن کر رہا ہے، بار بار وارن کر رہا ہے، آپ بار بار حوالوں میں آ رہے ہیں۔ استثنا 11 باب کی 26 سے 28ویں آیت میں موشے ایک دفعہ پھر سے انہیں بیان کر رہا ہے، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیکھتا ہوں۔ برکت اس حال میں جب تم یہوہ خداوند اپنے خدا کے حکموں کو آج جو میں تم کو دیتا ہوں مانو، برکتیں تمہارے ساتھ رہیں گی اگر تم یہوہ خدا نے جو عہد کیا ہے، جو اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیا ہے، جو ان 2 لوحوں پر لکھا ہے،
जो होरेब में तुमसे बांधा गया है उस पर कायम रहना। और लानत उस वक्त जब तुम यहोवा खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसके बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। मोशे बयान कर रहा है कि बरकत और लानत दोनों आगे तुम्हारे रखती हैं। बरकत उस हालत में जब तुम इस अहद के अंदर रहोगे, लानत उस वक्त जब तुम इस अहद को ऐद शिकनी कर दोगे और मबूदों की तरफ और उनके तौर तरीके जो उनसे अपनाओगे। आप देखें जब ये अहद बांधता है खुदा अपने हाथ से वो तहरीर करता है, दो लहों पे तहरीर हुई है। वो दो लहें जो हैं खुदा कदूस के हुक्म के मुताबिक मोशे अहद के संदूक में रखता है। खुदा कदूस इन 10 हुक्मों को मानने का तरीका मोशे को बयान करता है। आप अगर खुरूज की किताब में देखें 20वें बाब में ये हुक्म जो है दिए गए हैं, वहां से आप चलते चले जाएं एंड तक जो है इन अहकाम को मानने का तरीकेकार बताया गया है। इस्तिस्ना की किताब में आप देखें कि एंड तक जौन से बयान किया गया है और 28वें बाब में आकर मोशे डिटेल में बरकतें और लानतें बताता है कि क्या क्या बरकतें होंगी और क्या क्या लानतें ठहरेंगी। 28वें बाब एक लंबा चैप्टर है, 68 आयतों पर मुश्तमिल है, 68 वर्सेस हैं उसके। अगर आप उसमें कर्सेस देखें, लानते देखें, 15वीं आयत से स्टार्ट होती हैं और 68 आयत तक रहती हैं। हम वो तमाम की तमाम तो जो से कर्सेस नहीं पढ़ेंगे, हम चंद एक कर्सेस पढ़ लेते हैं इसमें। इस्तिस्ना 28वां बाब और उसकी 15वीं आयत से फरमाबरदारी की बरकतें देखें तो पहली आयत से 14वीं आयत तक है और नाफरमानी के नताइज 15वीं आयत से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि यहोवा खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी। ज़हन में रखिएगा कि ये 10 अहकाम जो हैं आपने देखा ये खुदा का अहद है और अगर आप ये समझते हैं कि आप उस अहद में शामिल हैं जो खुदाए कदूस ने होरेब में बनी इस्राएल के साथ बांधा, हम इसमें देखेंगे हम उस अहद में कैसे शामिल होते हैं, ये हम आगे चलकर सीखेंगे। अगर आज आपका ईमान है कि आप उस अहद में शामिल हैं तो इस अहद को तोड़ने की सूरत में ये जो लानतें यहां पर मज़कूर हैं ये आप पर भी ठहरेंगी। मत ज़हन में रखिएगा कि ये लानतें अहद को तोड़ने के सबब से आपसे जाती रहेंगी। ये उसी सूरत में ये लानतें आपसे जाती रहेंगी अगर आप या तो इस अहद में दाखिल नहीं है या ये अहद खत्म हो गया है। हम ये दोनों चीजें देखेंगे कि क्या आप इस अहद में शामिल हैं और क्या ये अहद अब तक कायम है। अगर ये अहद अब तक कायम है और आप इस अहद में शामिल हैं
تو اس عہد کی برکتیں جو استثنا 28 باب پہلی سے 14 آیات تک ہیں، آپ ان برکتوں کے حقدار ٹھہریں گے اگر آپ عہد کی تمام باتوں پر عمل پیرا ہیں، اور اگر آپ عہد شکنی کریں گے تو وہ تمام لعنتیں جو 15ویں آیت سے 68ویں آیت تک ہیں وہ آپ پر بھی نافذ ہیں۔ ہم 15ویں آیت سے پڑھتے ہیں، 16ویں آیت سے، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ Your all possession, whatever you earn, whatever you own is under the curse۔ عہد ذہن میں رکھیے گا کہ عہد خدائے قدوس اور بنی اسرائیل کے درمیان is a serious matter، and whosoever is in that covenant belongs to that covenant would be blessed, would be cursed۔ مت ذہن میں رکھیے گا کہ صرف بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، کرسز اس کے ساتھ ہیں اگر ہم نہیں جو ان سے، اگر ہم ہیں اور یہ عہد قائم ہے تو اس کی بلیسنگ اور کرسز قائم ہے۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ یہاں خداوند ان سب کاموں کو جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ یہاں خداوند تجھ کو تپ دکھ اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتر کا، اور زمین جو تیرے نیچے سے لوہے کی ہو جائے گی۔ یہوہ خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی رہے گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ یہوہ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا، اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا مارا پھرے گا، اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کو ہلکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا۔ یہوہ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور خجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا۔ یہوہ خداوند تجھ کو جنون اور نان بائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا، اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ہی ظلم ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ یہ 68 تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اگر آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں ہم 36ویں آیت میں آتے ہیں، استثنا 28 باب اس کی 36ویں آیت۔
यहोवा खुदावंद तुझको और तेरे बादशाह को जिसे तू अपने ऊपर मुकर्रर करेगा एक ऐसी कौम के बीच ले जाएगा जिसे तू और तेरे बाप दादा जानते भी नहीं, और वहां तू और मबूदों की जो महज लकड़ी और पत्थर हैं इबादत करेगा। हम सारी की सारी ये आयतें तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इस्तिस्ना 28वां बाब उसकी पहली 14 आयत इस अहद की बरकतें हैं, और 15वीं आयत से 68वीं आयत तक इस अहद की लानतें हैं। अगर आप इस अहद में दाखिल हैं और अगर ये अहद कायम है तो ये बरकतें, ये लानतें आप पर नाफिज हैं। आप महज बरकतें नहीं ले सकते। कलीसिया को बताया जाता है कि लानत आप पर अब नहीं है। आप गुनाह करेंगे, एक दफा आपके लिए कुर्बानी दे दी गई, आपने गुनाह किया, गुनाह की मजदूरी मौत थी, गुनाह की लानत मौत थी, उस मजदूरी से, उस लानत से आपको मसाया के खून से रहाई मिली। आप बार बार गुनाह करेंगे, बार बार खुदा के हुक्मों को तोड़ेंगे, तो खुदा कदूस आपको इन तमाम मुसीबतों के हवाले करेगा। मत समझें कि उसके हुक्मों को तोड़ने के बाइस आप बच पाएंगे। अगर तो ये अहद कायम है तो ये तमाम चीजें जो इस्तिस्ना 28वें बाब में लिखी गई हैं वो दुनिया में हो रही होंगी। और अगर ये अहद खत्म हो चुका है तो ये तमाम बातें इस वक्त इस दुनिया में नहीं हो रही हो। ये अब आप खुद इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्या ये कर्सेस आज भी मौजूद हैं। क्या बनी इस्राइल जिसको खुदाए कदूस ने चुना, आपने देखा 135वें बाब ज़बूर की 4थी आयत में खुदाए कदूस बनी इस्राइल को चुनते हैं, अपनी कौम ठहराते हैं। अगर आप बनी इस्राइल में पवस्त हैं, किस तरह पवस्त हैं इसको हम सीखेंगे, तो आप इस अहद में शामिल हैं। और अगर ये अहद बाकी है तो इसकी कर्सेस जो सी इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और आप देखते हैं कि आज भी बनी इस्राइल जो अपने आप को बनी इस्राइली कहते हैं वो आज भी दुनिया के कोनों कोनों में मौजूद है। आज भी उन पर लान तान की जाती है, आज भी वो दुख तकलीफ में मुब्तला है। क्यों मुब्तला है? क्योंकि उन्होंने यहोवा खुदा के अहद को तोड़ा। हम देखते हैं कि जो अहद खुदाए कदूस बयान करते हैं, खुदाए कदूस कहते हैं कि मैं अबदी अहद बांधता हूं। अब्राहम से जो अहद बांधा गया, मोशे क्या कह रहा है कि अगर आप ये अहद की बातें जैसी बयान की गई हैं मानेंगे तो खुदाए कदूस की वो तमाम बरकतें वो आप पर नाजिल करता रहेगा और आप इस मुल्क में कायम रहेंगे। क्या वो मुल्क की जो सरहदें हैं, क्या आज बनी इस्राइल उन तमाम सरहदों के अंदर मौजूद है? नहीं मौजूद।
اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ دائمی عہد ہے، اگر خدا نے وہ ملک جس کی سرحدیں خدا نے مقرر کی ہیں، جو بنی اسرائیل کو دیا گیا ہے، جو عہد ابراہیم سے باندھا گیا ہے، اگر وہ عہد قائم ہے جس کا موشے نے بیان کیا ہے، تو پھر یہ برکتیں اور لعنتیں قائم ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل ابھی تک اس ملک میں، اس کی تمام سرحدوں میں جو خدا قدوس نے وعدہ فرمایا ہے، موجود نہیں ہے۔ ابھی تک وہ دنیا میں تتر بتر ہے، کیونکہ وہ ان کرسز کے اندر ہے۔ اور اگر آپ بنی اسرائیل میں شامل ہیں، کیونکہ اگر برکتیں آپ کو چاہیے تو آپ کو اس عہد میں شامل ہونا ہوگا، اور اگر آپ اس عہد میں شامل ہیں تو پھر لعنتیں بھی جون سی ہیں آپ کے اوپر آئیں گی اگر آپ عہد کی باتوں کو توڑیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں پیدائش 17 باب کی 7ویں آیت میں یہوہ خداوند فرماتے ہیں، میں یہ دائمی عہد باندھتا ہوں۔ یہ ملک دینے کا وعدہ جو ابراہیم سے کیا گیا وہ دائمی عہد ہے۔ موشے اسی عہد کو بیان کرتا ہے۔ زبور 106 کے اندر آپ آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کرسیز تھیں، یہ جو لعنتیں تھیں، یہ کیوں بنی اسرائیل پر آئی۔ ہم زبور 106 میں آتے ہیں۔ زبور کی کتاب 106 زبور کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، ہم 24ویں آیت سے پڑھیں گے۔ ایک سو 6 زبور 24ویں آیت، اور اس سے ہم پڑھیں گے 36ویں آیت تک۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور یہوہ خداوند کی بات نہ مانی۔ These are the reasons کہ وہ کرسز کے انڈر آئے۔ Are we not doing the same thing؟ کیا ہم بھی وہی کام نہیں کر رہے؟ کیا ہم بھی خدائے قدوس کی باتوں کو حقیر نہیں جان رہے؟ کیا ہم بھی جو باتیں اس کے کلام کے اندر لکھی ہیں ان کے مطابق چل رہے ہیں، یا ان کو حقیر جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ خدائے قدوس سکھایا جاتا ہے بڑا غفور و رحیم ہے۔ خدائے قدوس غفور و رحیم کے ساتھ خدائے قدوس غصے والا خدا بھی ہے، خدائے قدوس غیور خدا بھی ہے۔ ریزن فار دا کرسز از، زبور 106 بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور یہوہ خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فگور کو پوجیں گے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے مال سے اس کو خشمناک کیا، اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فنحاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا، اور انہوں نے اس کو مریبا کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موشے کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی، اور موشا بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا یہوہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے، اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا
बन गए। आज की कलीसिया के अंदर भी ये तमाम चीजें राइज हैं। आज की कलीसिया भी जो है खुदाए कुदूस का नाम महज होंठों से लेती है, खुदाए कुदूस की प्रस्तिश दिल से नहीं कर रही, रूह से प्रस्तिश नहीं करती, महज इकट्ठी होती है घंटे के लिए, चंद घंटों के लिए, और समझती है कि खुदाए कुदूस की वो प्रस्तिश करके आए हैं। खुदाए कुदूस की प्रस्तिश, खुदाए कुदूस अगर आपके अंदर मौजूद है तो फिर उसकी प्रस्तिश हर दम आप पर लाज़िम है, हर दम आप उसके हुक्म के ताबे हैं, और जब आप उसके हुक्म के ताबे हैं तो आप पर उसकी बरकतें नाजिल होती रहेंगी, और जब आप उसके हुक्म को नाचीज जानेंगे, जब आप उसके हुक्म को हकीर जानेंगे, तो खुदा की लानतें आपके ऊपर नाजिल होंगी। नहीं आप बाज आएंगे, नहीं उसके अहकाम को अफजीलत देंगे, अपने आप को अफसर ठहराएंगे। खुदाए कुदूस ने कहा, कलाम खुदा बयान करता है कि गुस्सा ना करो, तुम्हारी खफगी सूरज डूबने तक जाती रहे। हम क्या करते हैं? हम अपनी अना को लेकर आते हैं, हम कहते हैं नहीं, खुदाए कुदूस आपका हुक्म हम हकीर जानते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते। हमारा गुस्सा सूरज डूबने क्या दिनों तक रहेगा, महीनों तक रहेगा, सालों तक रहेगा। खुदाए कुदूस कहता है तुझ पर मेरी लानत भी कायम रहेगी, तू मुझे हकीर जानता है, मैं तुझे हकारत का बायस ठहराऊंगा। ये एक छोटी सी मिसाल है जो हमारे सब के अंदर मौजूद है। आप किसी से नाराज हो जाए, हमें एहसास तक नहीं है कि कलाम खुदा की ये आयत हमें सिखाती है कि गुस्सा सूरज के डूबने से पहले तक आपका जाता रहे। हम खुदा कुदूस की हकारत करते हैं, हम अपने आप को उसके कलाम पर फजीलियत देते हैं। खुदा कुदूस कहता है तू मुझे हकीर जानता, मैं तुझे हकीर जानूंगा। हम दूसरा सलातीन 17वें बाब में आते हैं। दूसरा सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी हम 15वीं आयत को पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन 17 बाब उसकी 15 आयत को जब आप पढ़ें तो कलाम खुदा आपको सिखाता है और उसके आइन को और उसके अहद को जो उसने उनके बाप दादा से बांधा था और उसकी शहादतों को जो उसने उनको दी थी रद्द किया और बातिल बातों के पैरों होकर निकम्मे हो गए और अपने आसपास की कौमों की तलकीद की जिनके बारे में यह खुदावंद ने उनको ताकीद की थी कि वो उनके से काम ना करें। क्या क्या जो उनसे कलाम खुदा कितनी बार हमें वार्निंग देगा, कितनी बार हमें सिखाएगा कि हम ऐद शिकनी ना करें, हम उसके कलाम के हकारत ना करें, और हम बार बार कहते हम अपने आप को उसका नाम ले गए हैं हम शैतान के पैरोकार।
کیونکہ جب آپ شیطان کو اپنے اوپر حاوی کرتے ہیں تو شیطان آپ کو کلام سے دور کرتا ہے. کلام بھرا پڑا ہے. کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ خدا قدوس نے آپ خوش قسمت ہیں کہ اس کلام کے سبب سے خدا قدوس نے بنی اسرائیل کو جیسے چنا، اپنی قوم ٹھہرایا، آپ اس قوم کے فرزند ٹھہرے. آپ دیکھتے ہیں خدا قدوس زبور 106 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کی 36ویں آیت سے پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا جن کو انہوں نے کینعان کے بتوں کے لیے اور قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا. یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گیا، اپنے فعلوں سے بے وفا بنے، اس لیے یہوہ خدا ان کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا. These are the reasons when you get away from the commandments, when you break the covenant. Covenant کو مذاق نہیں ہے. Covenant has got a serious consequences. اس لیے یہوہ خدا ان کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو قوموں کے قبضہ میں کر دیا اور ان سے دعوت رکھنے والوں پر ان پر حکمران ہو گئے. ہم 45ویں آیت میں آتے ہیں. ان سب کے باوجود کہ بنی اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ٹھہرائی، خدا کے عہد میں داخل ہوئی، خدا قدوس نے انہیں غلامی سے رہائی دلائی، انہیں برکتیں جو سی ہیں دیں، انہیں ملک دیا. ہم اس پر ایمان لانے کے سبب سے اس عہد میں داخل ہوئے. ان سب کے باوجود ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار اس کے حکموں کو رد کرتے ہیں. لیکن خدا قدوس جو کہ رحیم ہے، غفور ہے، رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے، بار بار ہمیں معاف کرتا ہے. بار بار ہمیں وہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہلاکت کے فرزند ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ ایک کی بھی جو ہے وہ ہلاکت ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ تک پہنچیں، ہم اس سے توبہ کریں کہ آج سے ہم آئے خدا قدوس تیرے حکموں کو افضلیت دیں گے. ہم 45ویں آیت میں آتے ہیں زبور 106 کی. کلام خدا فرماتا ہے، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا. اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا. نہ صرف خدا قدوس آپ پر اپنے عہد کی وجہ سے، کیونکہ خدا قدوس عہد نہیں توڑے، خدا قدوس عہد کو تھامے ہیں. He remembered his covenant. The covenant is everlasting. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس covenant کو تھامے رہیں so that the blessings would pour on you. تاکہ رحمتیں آپ پر بستی رہیں، آپ رحمتوں کے اندر رہیں.
ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ آسمان کے تاروں کی مانند اور زمین کی ریت کے ذروں کی مانند اس قوم کا شمار ہوگا، اور بنی اسرائیل لاتعداد ٹھہری، وہ عہد جو ابراہیم سے خدا قدوس نے کیا۔ آپ دیکھتے ہیں جب مصر سے بنی اسرائیل نکلتی ہے تو صرف 6 لاکھ مرد ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ صرف ان میں سے 2 شخص جو 20 سال سے اوپر تھے وہ وعدے کی زمین میں داخل ہو سکے۔ آج بھی بہت سارے اس کے نام لیوا ہیں، محض نام لیوا، جو ہونٹوں سے اس کی تمجید کرتے ہیں، خدا قدوس بیان کرتے ہیں، وہ میری بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم عموماً اسے حزقیل کہا جاتا ہے، لیکن یہ یسکیل ہے لفظ، حزقیل کی جگہ یسکیل۔ ہم یسکیل 6 باب میں آتے ہیں، یسکیل کی کتاب اس کا 6 باب، اور اس کی ہم جو آیت کا مطالعہ کریں گے وہ 8ویں اور 9ویں آیت ہے۔ یسکیل 6 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، لیکن میں ایک بقیہ چھوڑ دوں گا، یعنی وہ چند لوگ جو قوموں کے درمیان تلوار سے بچ نکلیں گے جب تم غیر ممالک میں پراگندہ ہو جاؤ گے، اور جو تم میں سے بچ رہیں گے ان قوموں کے درمیان جہاں جہاں وہ سیر کو جائیں گے مجھ کو یاد کریں گے، جب میں ان کے بے وفا دلوں کو جو مجھ سے دور ہوئے اور ان کی آنکھوں کو جو بتوں کی پیروی میں برگشتہ ہوئی شکستہ کروں گا، اور وہ آپ اپنی تمام بدعمالی کے سبب سے جو انہوں نے اپنے تمام گھنونے کاموں میں کی اپنی ہی نظر میں نفرتی ٹھہریں گے۔ یہوہ خداوند فرماتے ہیں کہ میں اس عہد کو قائم رکھوں گا، میں نے جو عہد باندھا ہے، جو ابراہیم سے باندھا، جو اس ملک کا عہد ہے کہ یہ ملک میں تمہیں دوں گا، میں تمہارا خدا ٹھہروں گا، تم اس ملک میں بسیرا کرو گے۔ یہ خدا کی بادشاہت میں خدا قدوس کا فرمان ہے کہ ایک بقیہ جو ہے وہ اس میں داخل کیا جائے گا۔ ہر ایک جون سا ہے جو اس سے محض ہونٹوں سے پکارتا ہے وہ داخل نہیں ٹھہرے گا۔ اسی طرح یشوع، جسے ہم عمومی طور پہ یشعیاہ کہتے ہیں، یشعیاہ 10 باب میں ہم آتے ہیں، اور اس کی ہم 20 سے 23ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے باقی رہ جائیں گے اور یعقوب کے گھرانے میں سے بچ رہیں گے، اس پر جس نے ان کو مارا پھر تکیہ نہ کریں گے، بلکہ یہوہ خداوند اسرائیل کے قدوس پر
سچے دل سے توکل کریں گے۔ ایک بقیہ یعنی یعقوب کا بقیہ خدائے قادر کی طرف پھرے گا، کیونکہ آئے اسرائیل اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں، تو بھی ان میں کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا، اور بربادی پورے عمل سے مقرر ہو چکی ہے، کیونکہ یہوہ خداوند رب الفواج مقررہ بربادی تمام روئے زمین پر ظاہر کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل چاہے سمندر کی ریت کے ذروں کی مانند ٹھہرے، چاہے وہ آسمان کے تاروں کی مانند جو برکت دی گئی ٹھہرے، اپنی بدعمالیوں کے باعث وہ بھی خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں قرار پائے گی، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل سے خدائے قدوس نے عہد باندھا، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کو خدائے قدوس نے اپنی قوم چنا، ایک بقیہ محض اس بادشاہی کا وارث ٹھہرے گا۔ اور اگر ہم اس بنی اسرائیل میں پیوست کیے گئے ہیں، اگر ہم اس چنی ہوئی قوم کا حصہ ہیں، اگر ہم اس بقیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس عہد کی باتوں کو جو اس نے خدائے قدوس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کیا ہے، اس سے قبول کرنا ہوگا۔ ہم آج یہیں تک رہتے ہیں، نیکسٹ ٹائم اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس عہد میں داخل ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ عہد جو بنی اسرائیل کے ساتھ ٹھہرایا گیا اس کے اندر ہم داخل ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو آخر میں کہ جو نیا عہد کہا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور نیا عہد جو ہے وہ پرانے عہد سے جو ہے وہ کس طریقے سے مختلف ہے، کیا وہ جزیات ہیں، اور کب ان کی تکمیل کلام خدا کے مطابق مقرر کی گئی ہے۔ خدائے قدوس کا ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں وہ یہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کی حضوری میں ٹھہر سکیں، اس کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں تاکہ اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ ہمیں اس کے کلام کو من و ان سیکھنا ہوگا، اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ اگر ہم نہیں اس کو لے کر آئیں گے تو یقین رکھیے گا وہ تمام لعنتیں جو کتاب مقدس میں اس عہد کی شکنی کے سبب سے ٹھہرائی گئی ہیں وہ نافذ کی جائیں گی۔ خدائے قدوس ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں ان احکام کے مطابق جو اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے ان لوحوں پہ تحریر کی ہے کاربند رہ سکیں۔ آمین۔